اس سے بڑا گناہ گار ہے جو شخص علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہ کر کے گناہ ہو رہا، اس سے بڑا گناہ جان بوجھ کے علم نہیں سیکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا ہر نمازی خصوصاً امام پر لازم ہے کہ قواعد تجوید حسب ضرورت سیکھ لے اور قرآن مجید کو حتی الامکان صحیح پڑھنے کی کوشش کرے تاکہ نماز میں فساد لازم نہ آئے۔ نماز میں لقمہ دینا یا لینا بشرطے کہ لقمہ دینے والا مقتدی اور لینے والا امام اس کا امام نہ ہو۔ اگر مقتدی اپنی امام کو لقمہ دے تو نماز فاسد نہ ہوگی، خواہ امام بقدر ضرورت خدمت کر چکا ہو یا نہیں ہو۔ اب یہاں اہم چیزیں آ رہی، دیکھیے۔ سب سے پہلی چیز، تجوید کے سیکھنے کے لیے امر کیا گیا کہ تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ جو امام بن رہا ہو یا نماز میں جو ہے نا ہمیشہ پیش قدمی کرتا ہو، نماز کی طرف توجہ رکھتا ہو، قواعد تجوید مختصراً صحیح اس کو سیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر بتا رہے ہیں کہ نماز میں لقمہ دینا یہ ایک اہم بات ہے، یعنی کسی قرأت کو قرأت میں رک جانے پر بتانا یا غلطی پڑھنے پر آگاہ کرنا۔ کوئی آیت پڑھتے پڑھتے رک گیا تو آگے کی آیت پڑھ کے اس کو سنانا، اس کو سمجھانا، اور یعنی سمجھانا وہ تو قرأت پوری پڑھ کے الفاظ واضح کرنا تاکہ اس کی زبان پہ چڑھ جائے، اس کو لقمہ کہتے ہیں۔ کوئی بھول گیا رک گیا تو آگے کا پڑھنا، یا بار بار دہرا رہا تو 3 بار موقع دینا، تیسری بار نہیں پڑھ سکا تو پیچھے سے اس کو آگے پڑھنے کے لیے مدد کرنا آیت آگے پڑھ کے، تو یہ جو ہے لقمہ کہلاتا ہے۔ خواہ جس کو لقمہ دیا جائے وہ بھی نماز میں ہو یا نہ ہو، ہر حال میں لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی اگر وہ لقمہ نہیں لیا تو۔ لقمہ دینا یا لینا بشرطے کہ لقمہ دینے والا مقتدی اور لینے والا اس کا امام اگر نہ ہو تو نماز پوری فاسد ہو جائے گی۔ یا ذہن میں رکھیں، خواہ لقمہ نماز پڑھنے والے سے لیے یا خارج نماز سے، ہر حال میں لقمہ لینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی، البتہ اگر لقمہ دینے والے نے ابھی لقمہ پوری طرح دیا نہ تھا کہ اس کو خود بخود یاد آ گیا تو بھی نماز فاسد نہ ہوگی۔ مطلب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے قرآن دیکھتے رہتے اور جیسے امام کوئی غلطی کرا تو زور سے وقت آیات پڑھ دیتے یا جو ہے نا فوری تکبیر بول کے لقمہ دینا شروع کر دیتے۔ تو یہ جو امر ہے پہلے سے جو نماز میں ہوں، اگر وہ لقمہ دے اور مقتدی کا لقمہ امام لے لے، نماز ہو جائے گی اور دونوں کی نماز۔ اور لقمہ جو دیا ہے وہ لقمہ 3 آیت کے اندر دیا تو سجدے سہو کرنا پڑے گا، اور 3 آیت جو فرض ہے وہ ادا ہو گئے تھے، اب آگے قرآن پڑھ رہا ہے، مزید تلاوت ہو رہی ہے، اگر وہ لقمہ دیا تو لقمہ لینے سے سجدے سہو بھی لازم نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھ لیں ایک بات۔ اور دوسری بات پھر کیا ہے، لقمہ دینے والا مصلی ہونا، یعنی مقتدی ہونا، امام کا مقتدی ہونا لازم ہے۔ کوئی اور نفل پڑھ رہا تھا بازو ٹھہر کے، امام غلطی کرا، غلطی کرا انہیں اٹک رہا ہو کے انہیں لقمہ دے ڈالا، اور وہ لقمہ اگر امام لے لیا تو پوری نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام کو چاہیے کہ اگر بقدر واجب قرأت کر چکا ہو تو رکوع کر دے، ورنہ فوراً دوسری سورت شروع کر دے۔ خاموش کھڑے رہ کر مقتدیوں کو لقمہ دینے کا موقع نہ دے، اور مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کے رکتے ہی فوراً لقمہ دینے پر آمادہ نہ ہو، بلکہ جب تک شدید ضرورت پیش نہ آئے۔ اب شدید ضرورت کو تو مثلاً امام غلطی پڑھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہو تو قرأت سے رک کر خاموش کھڑے ہوئے ہو، یا دہرا رہا ہو، 3 بار دہرا لیا، اس کو زبان پہ نہیں آ رہا ہو، ایسی حالت میں اس کو موقع دے کر لقمہ دینا چاہیے۔ یہ لقمہ دینے کی آداب ہے، یہ آداب بھی سیکھنا ہم سب پہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اور مزید بتایا کہ اگر لقمہ دے، اس وقت تک لقمہ نہ دے جب تک وہ اعادہ نہ کر لے، اور شدید ضرورت پیش نہ آئے لقمہ نہ دے، کیونکہ فوراً لقمہ دینا مکروہ ہے، رکتے لقمہ دینا کیا ہے، مکروہ ہے۔ اور جب لقمہ دیں تو نیت لقمہ دینے کی کریں، قرأت کی نہ کریں۔ مطلب جب آپ دے رہے ہیں تو لقمہ دینے کی نیت سے آپ ایک آیت ہی پڑھ دیں گے تو آپ وہ لقمہ ہی کہلائے گا، اب بجائے اس کے اب آپ اس کو آگے بڑھ کے میں پڑھوں ایسا سوچ لیے، یہ سوچ لا لیے کہ امام سے بہتر میں پڑھوں گا بول کے سوچ لیے، پڑھنا شروع کر دیے، 2-4 آیت پڑھ دیے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب نماز میں غیر نمازی کا یا کہاں ماننا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔
اگر نماز کی حالت میں ہے، اگر کوئی غیر نمازی مثلاً کسی غیر نمازی نے نمازی سے کہا کہ ہٹ جا، نمازی اس کے کہنے سے ہٹ گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اسے کہنے سے نہ ہٹا بلکہ حکم شرعی کے خیال سے ذرا ٹھہر کر از خود ہٹا تو فاسد نہ ہوگی۔ مطلب انہیں بولتے نہیں ہٹ کے رک گیا، اس کے بعد اب نماز کا ترتیب کا معاملہ ہے، جگہ تھوڑی آیاتوں نے آ سکتا ہے، ایسی حالت ہے، اور انہیں خود ذرا سا ایسا کراس ہو کے ہٹ گیا کرا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ مگر کہنے پر ہٹا، دیکھیے اب فرق کیا ہے، اب کوئی غیر مصلی آ کے مقتدی بننے کے لیے جگہ بنانے کے ذرا ہٹ جگہ دے کے بولا بولتے اب ہٹ کے ٹھہر گئے تو نماز فاسد ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح بتایا گیا کہ کھانا پینا قصداً یا سہواً، اگرچہ بہت ہی قلیل ہو یا اگر دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کی مقدار سے کم باقی ہو اور اس کو نگل جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ مطلب اب زبان میں اکثر گوشت ووشت کھا لیتے، اب آج کل تو رمضان ہے، دیت تڑی کر کے آ کے ٹھہر جاتے تو دانتوں میں کہیں کوئی چیز پھنس گئی، افطاری کوئی پھنس گئی، کچھ بھی پھنس گئی، اور نماز میں زبان پہ آدمی کچھ بھی نکل گیا، وہ چنے سے چھوٹا رہا نگل لیے تو نماز ہو جاتی۔ اگر چنے کے اتنا رہا یا چنے سے ذرا بڑا رہا اگر نگلے نماز فاسد ہو جاتی۔ دیکھیے فرق سمجھ جائیے آپ، اگر چنے سے چھوٹا ہے آپ نے نگل لیا کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر چنے سے بڑا رہا اور آپ نے نگل لیا نماز فاسد ہے۔ مثلا تل برابر اگر ہے، تل سے ذرہ بڑا ہے، آپ نگل لیے نماز ہو جائے گی، اور اگر اس سے بڑا ہو گیا چنا کے جیسا ہو گیا، اگر چنے کے برابر یا زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی اگر آپ نگلیں گے تو، ذہن میں رکھیے۔ اور اسی طرح بتایا گیا کہ کم یا اور اس کو نگل جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی، کیسی صورت میں؟ اگر وہ تل کے اتنا ہو، چنے سے چھوٹا ہو، البتہ چبانا مفسد نماز ہے۔ اسی طرح شکر منہ میں رکھ کر اس کی شیرنی کا نگلنا بھی مفسد نماز ہے، یعنی مٹھاس آپ منہ میں رکھ لیے، شکر وغیرہ منہ میں رکھ لیے تھے، اب کھڑے رہ کے اسی گھول رہے، مسی کا ڈلا منہ میں باہر اب گھل کے چاو رہے تو نہیں، چاوے تو نماز فاسد ہو جاتی۔ چنے کے اتنا کوئی دانہ نکلا اگر آپ چاوے نماز فاسد ہو جاتی، چنے چھوٹا تل سے ذرا بڑا تل کے اتنا بھی ہے، نگل لیے نماز میں فساد نہیں ہے، اور اس چاپ کے اس کا مزہ لے کے اگر آپ نگلے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تل کے اتنا بھی دانہ کوئی ہے اگر آپ چاپتے ہیں اور چاپ کے مزہ لیتے ہیں اس کے بعد نگلتے ہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہی اگر نکلا اور ویسے نگل لیے آپ، اور وہ تل کے اتنا، تل سے ذرا بڑا، چنے چھوٹا ہے، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر چنے کے اتنا ہے، چنے سے بڑا ہے، اگر آپ نگلیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد پھر تیسری چیز یہ، پہلی چیز تو پورا سلام کا جواب دینا اور یہ لقمہ وغیرہ یہ ہوگا۔ دوسری چیز کھانا پینا قصدن ہو یا سہون ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور منہ میں رکھ کے کوئی نگلا، یہ چیزیں آ گئی۔ اب تیسری چیز بالغ آدمی کا نماز میں خیخہ لگانا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالغ آدمی کا نماز میں خیخہ لگانا یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ رکوع و سجود والی نماز میں، اور اگر نماز جنازہ ہو تو خیخہ مفسد نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں خیخہ لگ گیا کوئی چیز کی وجہ سے تو نماز فاسد، کیونکہ اس کا پھر جو ہے نا بدل نہیں ہے، نماز جنازہ کا پھر دوبارہ اعادہ نہیں ہے۔ فرض نماز اگر پڑھ رہا ہو یا نفل نماز پڑھ رہا ہو جس میں سجدہ رکوع سجود ہے، اس صورت میں اس کو نماز دہرانی پڑے گی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جنازے کی نماز اگر ہے تو فاسد نہیں ہوگی۔ پھر مزید بتایا گیا خیخہ یعنی اس طرح ہنسنا کہ پاس والا آدمی سن لے۔ خیخہ کا مطلب پوری مسجد سننا ضروری نہیں ہے، بازو ٹھہرے ہوئے لوگ بھی سن لیے تو اس سے وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز رہنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ وضو نماز وضو کے اوپر ہی جو ہے نا چلتی، وضو جس کے پاس ہے اسی کی نماز شروع ہوتی، جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس طرح ہنسنا کہ آپ سنیں اور پاس والا نہ سنے تو اس کو ضحک کہتے ہیں، یعنی مسکرانا کہتے ہیں۔ اس سے صرف نماز ٹوٹ جاتی ہے مگر وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی پھر فوری رکعت آپ باندھ سکتے، یعنی ایسا ہنسے کہ بازو والا نے سنا اپنے آپ سمجھ میں
آواز دیکھیے آ رہی ہے، تو یہ خود بخود اپنے آپ سن لیے. تو کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ کیا ہو رہا؟ نماز ٹوٹ رہی، وضو نہیں ٹوٹ رہا. اور خیخہ لگا دیا، اتنا خیخہ لگا دیا، آواز اتنی نکلی کہ بازو والے سن لیے. تو اب وضو بھی گیا، نماز بھی گئی، جا کے اثر نو وضو کر کے آنا پڑے گا اور نماز پھر شروع سے پڑھنا پڑے گا. اس سے صرف نماز ٹوٹ جاتی ہے اور وضو نہیں ٹوٹتا جو ضحک مطلب اپنے آپ کو سنے آئے. اور اسی طرح ہنسنا کے نہ آپ سنے نہ کوئی دوسرا، تو اس کو تبسم کہتے ہیں، مسکرانا کہتے ہیں. اور اس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے. تو نماز میں اگر کوئی واقعہ چل رہا، قصہ چل رہا ہے نا، ہے نا، واقعات قصص انبیاء ہے، قصص ہے بہت سارے امت کے سابقین کے، اور ایسے قصص کے اوپر بعض جگہ پہ کوئی تفسیر پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور منا سلوہ کا واقعہ ہے جو نادانی سے چلا گیا. تو ایسے ہی ان کی نادانیوں کے اوپر آپ کو مسکراہٹ آ جائے، نماز میں مسکرا لیے وہ سن کے، کیسے نادان امت تھی بھائی، کاش ہم کو ملتا تو تما آ گئی، اور مسکرا دیے. تو یہ مسکرانا آپ کا جو ہے، نہ اس کی آواز ہے نہ صوت آپ کو خود کو سمجھ میں آنے والی، نہ آزو بازو. نماز بھی رہے گی آپ کی، وضو بھی رہے گا. اور اگر آپ اپنے آپ میں کر لیے ایسا، جو بازو والا نہیں سنا، خود اپنے آپ کو سنی آ گئی آواز، تو اس صورت میں آپ کی نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، پھر رکعت باندھنا پڑے گا، پھر تکبیر رکعت باندھنا پڑے گا. اور اس میں کھلکھلاہٹ اتنی آ گئی کہ آزو بازو والے بھی سن لیے، تو آپ کا وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی. عصر نو آپ کو نماز اور وضو دونوں کرنا پڑے گا. یہ تھا بالغ مرد کے واسطے یہ امر. اب اس کے بعد پھر عمل کثیر، اس پہ بہت سارے لوگ سوالات کریں، عمل کثیر کیا ہے صاحب، کتنا ہے، کیا ہے؟ تو آج اس کی پوری وضاحت انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عمل کثیر جو نماز کے اعمال میں سے نہ ہو اور نہ نماز کی اصلاح کے لیے ہو، وہ عمل کثیر کہلاتا ہے. مثلا عمل کثیر وہ ہے جس کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا خود نماز پڑھنے والا اس کو عمل کثیر سمجھے، وہ عمل کثیر کہلاتا ہے. اب اس کے واسطے اب وضاحت کرے، نماز میں کھجلانا وغیرہ اگرچہ عمل کثیر نہیں، لیکن ایک ہی رکن میں 3 مرتبہ کھجلانا اور ہر مرتبہ ہاتھ اٹھانا عمل کثیر اور مفسد نماز ہے. اب دیکھیے وضاحت پوری آ گئی. دیکھیے ایک ہی رکن میں 3 مرتبہ نہیں کر سکتے آپ، پوری نماز میں 1 2 یا 3، یہ فقہا ایسا سمجھا ہے. ٹھیک ہے، علماء ربانیین ہماری رہنمائی اس طریقے سے کرے. تو یہ جو عمل ہوا ہے ابھی آپ کے سامنے دکھایا، یہ عمل پوری نماز میں 3 مرتبہ ہوا. ٹھیک ہے، اگر ایک ایک رکن میں قیام میں 6 کئی مرتبہ کر دیتے تو یہ عمل کثیر ہے، اور اس سے نماز کیا ہوتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. میں کر کے بتایا. ایسی ترتیبیں اکثر آپ کے ہمارے مشاہدے میں رہتی کہ لوگ خالی قیام خرت چلے تک امام صاحب کی، کئی مرتبہ ناک صاف کر لیتے، کئی مرتبہ چہرے کا پانی پوچھ لیتے، کئی مرتبہ بغل میں کھجا لیتے، کئی مرتبہ تلمر ہو کے مختلف حرکتیں کر لیتے. تو یہ جو امر کثیر کہلاتا ہے، اس سے نماز کیا ہوتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. مثلا نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ وضو کرنے کے لیے چلا جائے، یا کسی تیسرے شخص کے آنے پر مقتدی پیچھے ہٹ آئے، یا امام آگے بڑھ جائے وغیرہ، اگرچہ کہ یہ عمل کثیر ہے مگر چونکہ اصلاح نماز کے لیے ہے اس لیے مفسد نماز نہیں ہے. اب آپ بولیں گے مول صاحب کھجائے تو نماز آتی بولے، اب یہ امام صاحب تو نکل کے امام خلیفہ بنایا تو انہیں چل کے آگے گیا نا، یہ عمل کثیر نہیں ہے کیا؟ ایک موٹے مزاج سے سوال ہو سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے جناب، یہ اصلاح نماز ہے. نماز کے اندر اصلاح کے لیے، نماز کو قائم رکھنے کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے. اس لیے کیا ہے؟ یہ اصلاح نماز ہے، اور یہ اعمال کیا ہے؟ نماز کے درستگی کے لیے ہے. اس میں عمل کثیر نہیں ہوگا. مثلا ایک رکعت میں 2 رکوع یا 3 سجدے کرنا اگرچہ عمل کثیر ہے مگر چونکہ رکوع و سجود اعمال نماز ہے اس لیے نماز مفسد نہیں ہوگی، نماز فاسد نہیں ہوگی. اب سجدے سہو کر رہے ہیں، ہے نا، سجدے سہو 2 سجدے اضافہ کر رہے ہیں نا، تو کیا یہ عمل کثیر نہیں ہے؟ موٹی عقل کے ایک سوال کر سکتے بھائی،
خجایت تو آپ بول دیے، ناک صاف کرے تو آپ بول دیے، عمل کثیر ہے بول دیے 1 سے 4 مرتبہ، ایک رکن میں 3 مرتبہ ناک صاف نہیں کرنا بول رہے ہیں، اور ایک پوری نماز میں 3 مرتبہ کی اجازت ہے بول رہے ہیں، تو پھر یہ 2 سجدے کرنا اضافہ، کھڑے ہو گئے اور رکوع ہو گیا تو 2 رکعت بڑھا دے رہی، یہ جو چیزیں اضافہ کر رہی ہیں تو یہ اعمال نماز ہے، یاد رکھیے یہ اعمال نماز ہے، اس لیے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور وہ جو امام خلیفہ کرا تو وہ جو چل کے جا رہا یا جو ہے نا بنا کے لیے وضو ٹوٹنے پر جا کے وضو کر کے آ کے پھر نماز میں مل رہا، یہ بنا جو کر رہا ہے یہ اصلاح نماز ہے، یہ کیا ہے؟ اصلاح نماز، یعنی نماز ہی کی نیت میں ہے انہیں، اور نماز کو ادا کرنے کے جذبے میں انہیں یہ کام کر رہا ہے، تو یہ جو نماز کی بقا کے لیے کام ہو رہا ہے یہ تو اصلاح نماز کہلائے گا، چاہے وہ بنا کا معاملہ ہو چاہے وہ خلیفہ کا معاملہ ہو، بناء نماز ہے، نماز ہی کی اصلاح میں آتا ہے، اس لیے یہ عمل کثیر نہیں کہلائے گا، یہ عمل کثیر نہیں کہلائے گا۔ وہ امور جو نماز سے متعلق نہیں ہیں وہ انجام دیں گے وہ عمل کثیر کہلائے گا۔ اب 5ویں بات، نماز میں عورت کا مرد کے برابر کھڑا ہونا، اب کچھ شروط کے ساتھ ہے، اب وہ شرطیں دیکھیے تقریباً اس میں آپ کو 9 شرطیں بتائیں گے، پھر 9ویں شرط کے ساتھ پھر کچھ اور وضاحتیں بھی آئیں گی۔ پہلی بات، عورت، یہ عورت بالغہ ہو یا قریب البلوغ ہو، عورت جو ہے بالغہ ہو یا قریب البلوغ، جس کو مراحق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مراحق، خواہ اجنبی عورت ہو یا قرابت دار ہو، ماں ہو، بہن ہو یا بھابھی ہو، بھابھی اجنبی ہے، ٹھیک ہے، خلیری بہن اجنبی ہے، سگی بہن قرابت دار ہے، تو یہ کوئی بھی زید عمر بکر کوئی بھی رشتے کی عورت ہوں دو، لفظ عورت بالغہ یا قریب البلوغ ہو تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی باؤ ٹھہرنے پر، یہ شرط ہے۔ کوئی حائل درمیان میں نہ ہو، مثال کے طور پہ اگر درمیان میں اتنی جگہ خالی ہو جس میں ایک آدمی کھڑا ہو سکے تو وہ جگہ حائل سمجھی جائے گی اور نماز فاسد نہ ہوگی، یعنی ایسی جگہ آپ ٹھہر کے نماز پڑھ لیں کہ ایک آدمی بیچ میں، 1-2 آدمی بیچ میں آئے، اتنی جگہ چھوڑ کے کوئی عورت ٹھہر گئی تو اب نماز آپ کی فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر پہلی بات تو برابر ٹھہرنا ہی نہیں چاہیے، اگر غفلت سے ایسا ہو جاتا ہے تو اتنی جگہ ہونا کہ جو حائل کہنے کے لائق، جو زمرہ شریعت بتا رہی ہے کہ کوئی حائل درمیان میں نہ ہو تو نماز پھر فاسد ہو جاتی ہے۔ حائل ہو کوئی چیزیں، یعنی دوری ہو بنی ہوئی ہے اور کوئی آ کے ٹھہر سکتا ہے یا کوئی پردہ بیچ میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ نماز رکوع و سجود والی ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی اور آگے ٹھہر گئی تو نماز فاسد نہیں ہوگی، مگر سجود والی نماز ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ سجدے رکوع والی نماز ہے، فاسد ہوگی، وہی اگر جنازے کی نماز ہے تو فاسد نہ ہوگی۔ دونوں کی نماز ایک ہو، یعنی اس عورت نے اس مرد کی یا دونوں نے کسی تیسرے شخص کی اقتدا کی ہو، مثلا اگر ایک منفرد نماز پڑھتا ہو اور دوسرا مقتدی ہو یا دونوں منفرد ہوں تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اب یاد رکھیے، اب ایسا بولے تو عورت آگے ٹھہر گئی تو نماز نہیں ہوتی بول دیے، یہ مطلق، تو یہ مطلق وہ امر ہے جو دونوں الگ الگ نماز پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی امام بن گیا، بیوی ہے پیچھے مقتدی بنایا، اماں ہے پیچھے مقتدی بنایا، بیٹی ہے پیچھے مقتدی بنایا، یا کوئی اجنبی خاتون ہے پیچھے مقتدی بن گئی ہے، تو یہ صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مقتدی ہے، اس میں نماز فاسد نہیں ہوگی، برابر آنا نہیں ہے، انہیں پیچھے ٹھہرنا ہے، اس لیے ان کی امامت کر رہا ہے، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور بجائے اس کے ان صورتوں میں تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر وہ امام کوئی حائل درمیان میں نہ ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی، حائل ہو تو نماز قائم رہے گی، نماز کیا ہے وہ رکوع سجود والی ہو تو نماز فاسد ہوگی، اگر جنازہ ہے تو فاسد نہیں ہوگی، اور دونوں کی نماز ایک ہو، یعنی اس عورت نے اس مرد کی یا دونوں نے کسی تیسرے شخص کی اقتدا کی ہو، تو یہ صورت میں کیا ہے، یہ اقتدا میں ہے، اور اگر ایک منفرد نماز پڑھتا ہو اور دوسرا مقتدی ہو یا دونوں منفرد ہوں تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ مطلب اب عورت جو ہے اپنی الگ نماز پڑھ لی، مرد الگ اپنی نماز پڑھ رہا،
اور دونوں ایک فاصلے پر ہیں تو نماز فاسد نہ ہوگی. اور اگر مقتدی ہو، ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں، ایک دونوں مقتدی ہے تو دونوں برابر نہیں ٹھہریں گے. اس کی ترتیب کیا بتائے؟ مرد آگے ہوگا، عورت پیچھے ہوگی. اور عورت اگر برابر آگے ٹھہر گئی تو یہ بیچارے کی نماز فاسد ہو جائے گی اس صورت میں. اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ دونوں ایک ہی طرف نماز پڑھتے ہوں، ایک ہی طرف نماز پڑھتے ہوں. جی اچھا جی. تو اب ہماری بات آگے نا، نماز رکوع والی سجود والی ہو تو نماز فاسد ہوگی، اگر جنازے کی نماز ہے تو فاسد نہیں ہوگی. اور اس کے بعد پھر بولے دونوں کی نماز ایک ہو، یعنی اس عورت نے اس مرد کی یا دونوں نے کسی دوسرے شخص کی اقتداء کی ہو تو اس صورت میں عورت برابر نہیں ٹھہرے گی، پیچھے ٹھہرے گی. اگر برابر آئے گی تو یہ شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور دونوں ایک ہی طرف نماز پڑھتے ہوں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ دونوں ایک ہی طرف نماز پڑھتے ہوں. مثلا دیکھیے آپ، کعبہ مکرمہ کے اندر ہو اور ہر شخص مختلف جہت کی طرف نماز پڑھتا ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی. یعنی عورت بھی کعبے کے اندر آ گئی اور مرد بھی کعبے کے کمرے کے اندر آ گئے تو اس صورت میں اب جہت اپنی اپنی جہت جو ہے نا کدھر بھی کرو، جہت اختیار میں ہے اور دونوں ایک جہت میں ہو کے نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز ہو جائے گی، فاسد نہیں ہوگی. عورت ایسی ہو کہ جس کی نماز صحیح ہو، عورت ایسی ہو کہ جس کی نماز صحیح ہو، اگر مجنونہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی. عورت اگر صحیح ہو، یعنی مطلب جس کے اوپر کوئی جنون وغیرہ نہ ہو تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی دونوں برابر ٹھہرنے پر. اور اگر مجنونہ عورت ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. اس کا کوئی مقام نہیں ہے بھائی. مجنون عورت اگر آ گئی تو انہیں کہیں بھی آ کے ٹھہر سکتی، تو مجنون عورت ٹھہر کے بازو ٹھہر گئی آ کے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. وہی اگر صحیح عورت اگر آگے بازو ٹھہر جائے گی تو نماز فاسد ہو جائے گی. دونوں کے نماز کی جگہ ایک ہو. اب اگر مرد کسی ایسے چبوترے پر ہو جو قد آدم اونچا اور عورت اس کے نیچے ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی. یعنی دیکھنے میں دونوں ایک ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک صف پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، مگر یہ ایک صف ایسے انداز کی ہو کہ مرد ایک اونچے چبوترے پہ ٹھہرا ہوا ہے، عورت چبوترے کے نیچے ٹھہری ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی کیونکہ فاصلہ اونچائی کا ہے. محاذات ایک رکن ادا ہونے تک رہے، محاذات ایک رکن ادا ہونے تک رہے، اگر کم سے رہے تو مفسد نہیں ہے. مثال کے طور پہ محاذات کا مطلب کیا ہے؟ نماز کے آگے پیچھے ہونے کا جو محاذی بناتے کہ اس سے آگے کا نماز نہیں ہوتی امام کی، تو ویسی صورت میں محاذ ایک رکن ادا ہونے تک رہے. یعنی اتفاق ایسا آ گیا کوئی صورت میں آگے ہٹ گئے یا پیچھے ہٹ گئے، ایسا ہو گیا تو نماز یہ جو ہٹنا آگے ہے یہ مفسد نہیں ہے اس صورت میں کہ ایک رکن کے حد تک ہی ہوا معاملہ اور پوری نماز آپ امام کے پیچھے تک کی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی. یعنی عورت کیا ہوا کسی عذر کی وجہ سے ایک دم آگے ہٹی اور ایک رکن کے اتنا ہٹ کے پھر پیچھے اپنی جگہ پہ آ گئی تو نماز فاسد ہوتی کیا مرد کی؟ تو بولے اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی. اگر ایک رکن سے زیادہ دیر مرد کے برابر ٹھہر گئی اگر عورت تو نماز فاسد ہو جائے گی. امام نے عورت کی امامت کی، امام نے عورت کی امامت کی، نیت نماز شروع کرتے وقت کی ہو. اگر امام نے ابتدا میں عورت کی امامت کی نیت نہ کی ہو تو پھر مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ عورت ہی کی ابتدا صحیح نہ ہوگی. جب تک کہ عورتوں کی نماز کی نیت نہ کی جائے نماز میں، اس وقت تک عورتوں کی نماز کامل نہیں ہوگی. تو جو بھی امامت کر رہے ہیں آج کے گھر میں لاک ڈاؤن میں، ان کو چاہیے کہ پیچھے عورتوں کی اقتداء کا بھی خیال رکھے اور نیت کرے، اور نیت کریں گے ہی تو نماز ہوگی، اور اگر نیت نہیں کریں گے تو نماز مرد کی تو ہو جائے گی، عورت کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے عورت کا بھی کام ہے جی دیکھو جی میں بھی پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں، خیال کرو بلکہ متنوع کر دینا. اگر میاں امامت کر رہا تو یا سسرے کریں تو السلام علیکم حضور دیکھیے میں پیچھے ہوں بلکہ اطلاع کر دینا چاہیے تاکہ خیال رہے کہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہے. اور خیال آ گیا، ارادہ ہو گیا ابھی تو نیت بن جائے گی. ایک عورت کی محاذات سے 3 مردوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھیے بہت اہم ہے، باقی لوگوں کی نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ وہ لوگ جن کی نماز فاسد ہو گئی عورت اور دوسرے نمازیوں کے درمیان حائل ہو جائیں گے. یعنی
جہاں عورت آ کے ٹھہری صف میں گھس گئی سمجھو، تو جہاں عورت ٹھہری بیچ میں گھسی تو ادھر کے 3 ادھر کے 3 6 لوگوں کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر کونے میں آ کے ٹھہری اور اس کے بعد سب شروع ہو رہی تو جہاں عورت ٹھہری وہاں سے 3 افراد کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کے بعد کے لوگوں کی نماز صحیح ہوگی. دیکھیے یہ کیا بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو میرے بھی ذہن میں نہیں تھا، جو آپ لوگوں کو بتانے میں مجھے معلوم ہو گیا کہ عورت اگر حائل ہوئی آ کے ٹھہر گئی صف میں تو جہاں ٹھہری وہاں سے 3 لوگوں کی نماز گئی، اس کے بعد کے لوگوں کی نماز رہے گی. ان کی نماز فاسد پوری صف کی نہیں ہوگی، پوری صف کی نماز فاسد نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا صرف 3 لوگوں کی نماز فاسد ہو جائے گی اور وہ 3 لوگ حائل کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے؟ حائل. یعنی وہ باقی کے لوگوں کے بیچ کے لیے پردہ بن جائیں گے، ان کی نماز قائم رہ جائے گی. ماشاء اللہ. اور نماز جو ہے نا اس طرح دوسروں کی بچ جائے گی. وہ جو دائیں طرف ہو وہ جو بائیں طرف ہو، یعنی 3 ادھر سے 3 ادھر سے، اگر بیچ میں گھس گئی تو وہ جو پیچھے ہو وہ بھی 3، پیچھے والے بھی 3 چلے گئے سمجھو ایک کے ساتھ ایک. اب اللہ اکبر. اب اس سے اندازہ کریے کہ عورت کو کتنی احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے. آج جو عورتیں سرے بازار نکل جا رہی ہے نماز کے اندر، دیکھیے اگر عورت آ جاتی ہے بیچ میں گھس جاتی ہے تو 3 ادھر کے 3 آگے کے 3 پیچھے کے 3 بازو کے 3 دائنے کے 3 3 6 3 9 3 12 آدمی کی نماز خراب کر ڈالی. 12 لوگوں کی نماز فاسد ہو گئی عورت کے آنے سے. ہاں. اب جو عورتیں ٹائٹ قسم کا، معافی چاہتے ہوئے کچھ عورتیں بھی سن رہی ہوں گی بھائی، مگر یہ پیغام ہے اتنا ٹائٹ قسم کا کہ جسم کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں، ایسا برقع پہن کے، ایسا ڈھال حال بنا کے. مولانا عاقل یاد آ رہے ہیں ایسے ٹائم پہ، وہ بار بار بولتے بولتے دنیا سے رخصت ہوگا بیچارہ، مگر تبدیلی ہمارے معاشرے میں نہیں آئی اور الٹا اور اتانے پڑ گئے. اب تو ایسے چھک چھک طریقے کے برقعے نمونے کے پہن رہی کہ تن پہ برقع ہے، چہرہ بے نقاب ہے. 14ویں صدی کا یہ انقلاب ہے. ایسا آٹوؤں پہ شیراں پڑتے تھے اور وہ حقیقت میں عملی طور پہ لوگ جمع پہن لیے. بہرکیف یہاں ایک نقطہ آ گیا کہ نماز فاسد ہونے کی وجہ دیکھیے. ایک عورت صف میں آ گئی، آگے کے 3 بازو کے 3 ادھر بازو کے 3 پیچھے کے 3 12 آدمی کی نماز غلط ہو گئی. ٹھیک ہے. چلیے اب ناپاک چیز پر سجدہ کرنا، اس سے بھی نماز فاسد ہوا تھی. آپ سجدہ کرنے گئے، وہاں پہ کوئی بیٹ پڑی ہوئی تھی، بیٹ ناپاک ہوتی ہے نا، کبوتر کی بیٹ یہ وہ، اس پہ سجدہ کر دیے، نماز فاسد ہو جائے گی. اکثر مسجدوں میں کبوتراں پالتے لوگ ہے نا. اللہ اکبر. تو اس لیے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. بلا عذر قبلہ کعبہ کی طرف سے سینہ پھیر لینا، بلا عذر، بغیر کسی عذر کے اگر سینہ پھر گیا. اگر کسی عذر سے مثلا نماز میں حدث ہونے پر بنا کرنے آتے نا، ہاں، ایسی صورت میں وضو کرنے کے لیے چلا جائے اور قبلے کی طرف سے سینہ پھر جائے تو مفسد نماز نہیں ہے. یہ جو بنا کرتے یعنی وضو ٹوٹ گیا تو جا کے وضو کر کے آگے پھر نماز میں جو ملنا ہے نا، مسبوق کا جو معاملہ ہے، لائق مسبوق کا جو معاملہ ہے، وہ صورت کا معاملہ مختلف ہے. وہ اصلاح نماز کے لیے بتائیں نا ابھی ہم. ہاں، بجائے اس کے بغیر اس کے بغیر کوئی وجہ نہیں ہے، پلٹ گئے ایک دم تو نماز فاسد ہو جائے گی. سجدوں میں دونوں پاؤں کا زمین سے اٹھا دینا. دیکھیے جناب، سجدوں میں اکثر لوگ کیا کرتے، ایسا اٹھاتے ایسا رکھتے، ایسا اٹھاتے ایسا رکھتے اور اچھے بڑے بڑے لوگ دیکھا ہوئے، میں تو دیکھا. دیکھیے آپ، اللہ ہدایت ہے. اب بولے تو الٹی بحث کرتے. ہاں، تو سمجھائیں گا میرے کو بیچارہ. اگر یہ آپ یہ مسئلے سے سن رہے ہیں اتنے لوگ، اب یہ ماشاء اللہ 14 لوگ، 15 تھے 14 ہوئے، کوئی صاحب کم ہو گئے. اب ایک 14 لوگوں میں سے 14 لوگ تو آن لائن سن رہے ہیں. اب ان کے ساتھ بیٹھ کے کتنے اور سن رہے ہوں گے؟ اگر دو بھی سن رہے ہوں گے تو 28 لوگ. اب 28 لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی جو IT وغیرہ کے لوگ ہیں تقریباً. تو اب انہوں دیکھنے میں بیچارے شیونگ بھی بنا کے کوٹ پینٹ ڈال لے کے انشر کر لے کے رہتے، ظاہری طور پہ ایسا دینی علوم سے وابستہ نہ دکھتے. اب انہوں علم والے ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ ان کو علم سے نواز دیا، یہ راسخ علم دے ڈالا، نماز کا اہم علم مل گیا ان کو. اب ان کسی کو دیکھ کے بولے داڑھی والا میرے ساتھ مچھا چر رہا دکھا، زبردست رومال ڈال لے کے، جبہ ڈال لے کے آ کے پاؤں اٹھایا، دیکھ کے پکڑ لے کے بولے حضرت یہ پاؤں آپ اٹھا رہے، نماز نہیں ہوتی. ہاں، اب اس کے اوپر دیکھو بکا، یہ بھی بہت بڑا جو ہے نا خلا ہے ہماری امت کے اندر. اصلاح کوئی بھی کر سکتا، یاد رکھیے. اصلاح کرنے کے لیے علامہ ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کے رسول سارے ایمان والوں سے
جو کمزور ایمان رکھتا، جو وقت کا فقیہ ہو، قطب ہو، غوث ہو، عالم ہو، جاہل ہو، لفظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے کہہ دیا، اب اس کے لیے زمرہ بنا دیا اللہ تعالیٰ کے رسول. کیا بولے اللہ کے رسول؟ کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیت. یہ حضرت الوداع کے وقت خطبے میں یہ حدیث پاک اللہ کے رسول واضح طور پہ بولے، حکم دیے کہ تم ایک دوسرے کے نگران کار ہو، ایک دوسرے کے بارے میں محشر میں پوچھا جائے گا. اب ایک دوسرے کے نگران کار ہو، نگرانی کرنا ہے، اور نگرانی کرنے میں اگر چوک گئے تو پوچھا جائے گا کہ اے جناب فلاں فلاں فلاں، اے بندگان خدا، تم کو میں یہ علم سے آراستہ کرا تھا اور فلاں شخص یہ خطا کر رہا تھا، تم نے اس کو متنبع کیوں نہیں کیا خطا سے، اس کو اطلاع کیوں نہیں دی. لہٰذا آگاہ کرنا، متنبع کرنا، پیغام دینا، یہ اولین ذمہ داری بنتی ایک دوسرے کی، بلا کسی فصل کے، بلا کسی فخر کے، بلا کسی فرق کے، بلا کسی جو ہے نا عروج و زوال کے. بھائی سب ایک ہے، اہل علم ہے مگر نگہداشت کے لیے، نگرانی کے لیے وہ بھی اصلاح کے قابل ہے، اس کی بھی اصلاح کی جا سکتی ہے. اور اصلاح کرنے والا علامہ کو علامہ ہونا ضروری نہیں ہے، معمولی تھوڑا علم رکھنے والا، 2 صورتیں یاد ہے نماز کے واسطے خالی اس کو، اور نماز کا پورا علم اس کے پاس ہے، اور نماز کے مفسدات نماز کو معلوم ہے، اور مفسدات نماز کا علم اگر دے رہا ہے تو اس کا کام ہے بغیر چوں چرا کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی اصلاح کو قبول کرے اور اپنے اندر اصلاح کرے. تو سجدوں میں دونوں پاؤں کا زمین سے اٹھانا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، نماز ہی ختم ہو جاتی. اب وہ کتنا بھی نماز پڑھ لو. نماز کے شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہ کرنا، مثلا ستر عورت وغیرہ. ہاں اگر کسی عذر سے کوئی شرط پوری نہ ہو تو مفسد نماز نہیں ہے. جیسے عذر بتا ڈالے، اب کپڑے نہیں ہے تو انہیں بیٹھ کے نماز پڑھنا، تو وہ پہلے سے عذر ہے، اس کو نماز ہو جائے گی اس کی. بلا عذر اگر کوئی سطر کھل جاتا ہے، جیسا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ نماز آج کل جو بھی گھر میں پڑھ رہے ہیں دیکھ کے پڑھو، معصوم بچے لنگی میں جا کے جھانک رہے ہیں، کھینچ دے رہے ہیں، لنگی نہیں اتر جا رہی، ایسی کوئی حالت بن جا رہی، تو یہ نماز مفسد نماز کا معاملہ ہے. یہ کیا ہے؟ مفسد نماز کا معاملہ ہے. ایسے صورت نماز فاسد ہو جائے گی. ستر عورت اگر نماز میں کھل جاتا ہے ساون، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ نماز کے ارکان سے کسی رکن کا ادا نہ کرنا، مثلا رکوع چھوڑ دے یا سلام پھیرنے تک اس کو ادا نہ کرے تو مفسد نماز ہے. ٹھیک ہے، رکوع چھوڑ دیے اور سلام پھیرنے تک اس کو ادا نہ کرے تو نماز مفسد ہے. یعنی کوئی رکن فرض چھوٹ گیا اور سلام پھیرنے سے پہلے اس کا ارادہ کر لیا تو نماز ہو جائے گی. اور اگر وہ بالکل چھوڑ کے آگے چلے گیا، اس کے بعد یاد بھی نہیں رہا، ترک کر دیا، اس کو بالکل کوئی رکن ترک کر ڈالا پورا، تو یہ کیونکہ ارکان نماز ترتیب سے واجب اور فرض ہے. ترتیب سے نہیں ہوئے، آگے پیچھے ہوا تو واجب ترک ہوا، تو واجب کی صورت میں سجدہ سہو لازم آئے گا، نماز ہو جائے گی. اور اگر واجب ترک بھی کیا، فرض بھی ترک کر دیا، کوئی خیال ہی نہیں رہا تو نماز مفسد ہو گئی، نماز ختم ہو جائے گی. اب اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ نمازی کے سامنے سے کسی شخص کا گزرنا. انشاءاللہ اب یہ مفسدات نماز کا تسلسل ہم ابھی باقی رکھیں گے، یہ بھی کور نہیں ہوا، اور مکروہات نماز کا بیان، اور اس کے ساتھ کچھ نوٹس ہیں جو لوگ جو ہے نا نماز سے آگے جانا، سفرہ بنانا، سترہ قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے اوپر گفتگو انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے. اور کل انشاءاللہ ہم جو ہے نا 2 چیپٹر پورا کور کرنے کی کوشش کریں، مکروہات نماز اور مکروہات نماز کے اندر مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی پر کل تکمیل کر لیں گے. آج مفسدات نماز مکمل ہو گیا ہے. مفسدات نماز ہمارا کیا ہے، آج چیپٹر پورا مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل ہم جو ہے انشاءاللہ اسی کے تحت جو ہے جڑے ہوا اس کی یعنی سلسلے وار کڑی جڑی ہوئی، اب وہ چیزوں پہ ہم گفتگو کریں گے جو نماز سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، جیسے سترہ کا قائم کرنا، کسی کے نمازی کے آگے سے گزرنا، اور انگلی کے برابر مختلف پہلو ہوتے ہیں، تو وہ سترہ جو قائم کریں گے اب وہ سترہ کتنا ہونا، اس کے سائز کیا ہونا، اس کی تھکنیس کیا ہونا، انشاءاللہ اس میں پوری گفتگو ہم کل کریں گے. اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں.